سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين رب زدني علما۔ محترم حاضرین، ہر جمعرات کو یہاں تربیہ تزکیہ پروگرام ہوتا ہے اور اس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ تربیت کا مطلب میں نے بتایا تھا، پالنا پوسنا خیال کرنا، جیسے ماں بچے کا خیال کرتی ہے، بھوک لگی ہے کیا، فلاں ہے کیا، پورا کرتی نا، اس کو بولتے تربیت الاولاد۔ پھر بچہ دعا پڑھتا ہے کیا، کھانا کھاتے وقت فلاں کرتا ہے کیا، یہ سب ماں خیال کرتی نا۔ باہر جاتے وقت دعا پڑھتا ہے کیا، سوتے وقت دعا پڑھتا ہے کیا، ان سب کو ملا کر تربیت بولتے، بچوں کی تربیت، بچیوں کی تربیت۔ ان پر عمل کرنے سے دل صاف ہوتا، اللہ کی طرف لگے رہتا، گناہوں سے دور رہتا، نیکی کرنے کی خواہش ہوتی، کسی سے دشمنی نہیں کرتا، کسی کو حقیر اور معمولی نہیں سمجھتا، نمازوں کی پابندی کرتا۔ اس کو بولتے تزکیہ۔ تربیت ملتی ہے تو تزکیہ حاصل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا تربیت و تزکیے پر بہت سے لوگوں نے کتاب لکھی، بہت لوگوں نے کتاب لکھی۔ یہ کتاب کا نام ہے ریاض الصالحین۔ صالحین نیک لوگ، اللہ والے لوگ، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، دین پر چلنے والے لوگ۔ ریاض باغیچہ، یوں سمجھیے کہ ان کے لیے، نیک لوگوں کے لیے یہ غذا، یہ ان کے لیے ایک طرح سے میڈیسن سمجھ لیجئے، دوا۔ ریاض الصالحین ایسی ایک کتاب ہے جس کے اندر تقریباً 380 پر 2 باب ہیں، ایک چیز کا ایک باب۔ یہ ایک باب میں کتنی حدیثیں ہیں، کبھی تو 24 حدیثیں ہیں، کبھی 3-4 حدیثیں ہیں۔ اگر اس کتاب کو شروع کر کے ختم کریں گے تو 3-4 سال تو لگے گا، جتنا ہو سکے اس کو کریں گے۔ بہت بڑی کتاب ہے یہ۔ اس کے لکھنے والے ہیں امام نووی، ابو زکریا محی الدین بن شرف النووی، ابو زکریا محی الدین۔ اب ان کا نام، یہ نوا ایک بستی ہے ملک شام اور فلسطین کے پاس، اس کو نوا بولتے، وہاں رہنے والے کو بولتے نواوی۔ جیسے مدراس ایک بستی ہے، مدراس میں رہنے والے کو مدراسی بولتے۔ ایسا بستی کی طرف نہیں تو قبیلے کی طرف، نہیں تو مدرسے کی طرف، قبیلے کی طرف، بستی کی طرف نسبت کرتے، نواوی، نوا کے رہنے والے۔ یہ نواب چھوٹی بستی تھی، پیدا ہوئے تو ان کے والد نے دیکھا کہ صاحب یہاں تو کچھ مدرسہ نہیں ہے، لیکن اس بچے کو علم کا بہت شوق تھا۔ بچے سب کھیلتے نا، ان کو بلاتے کھیلنے کے لیے تو نہیں چاہتے۔ ان کے ساتھ رہنے والے چھوٹے بچے زبردستی پکڑ کر لے جاتے تو یہ بہت روتے، میں نہیں چاہتا، میں نہیں کھیلتا۔ ہمیشہ پڑھتے، قرآن یاد کرتے، کھیلتے وقت بھی۔ لوگوں نے ان کو بتایا، ان کے والد کو، یہ بچہ بہت بڑا عالم بنے گا، دین کا شوق بہت ہے، علم حاصل کرنے کا شوق بہت ہے، لہٰذا آپ اس بستی میں تو مدرسہ نہیں ہے، آپ لے جا کے ان کو دمشق کے اندر بہت مدرسے ہیں، وہاں لے جا کر ان کو داخل کیجیے۔ تو وہاں 300 سے زیادہ مدرسے، تو بڑی بستی، ایک محلے میں ایک مدرسہ، 2 مدرسہ، 3 مدرسہ ایسا تھا۔ لے جا کے ان کو
داخل کر دیا اس مدرسے میں، پڑھے، بہت سال پڑھے، اور ماشاءاللہ کتنے اساتذہ بہت محنت کر کے پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں میں زندگی میں کبھی سویا نہیں کروٹ لے کے، پڑھتے 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 نیند آتی تو ایسے سینے پر رکھ لیتے کتاب، ذری دیر کے بعد اٹھ جاتے، پھر پڑھتے۔ ایسا بھی سوئی نہیں، ایسا بھی سوئی نہیں، زندگی میں ایسا 40 سال کے قریب ان کی عمر تھی، بہت کتابیں لکھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے مفسر تھے، صحیح مسلم کی شرح بھی کیے اور دوسری کتابیں بھی لکھے، بہت بڑے آدمی۔ ایسے علماء رہتے ہیں، ان کی کتاب پڑھنے سے، ان کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ سے تعلق جڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی، تم محمد ان کے ساتھ بیٹھو جو اللہ کو دن رات یاد کرتے۔ سورہ کہف میں اللہ کے رسول کو اللہ بولتا، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو۔ اسی لیے مجلس میں جب بھی بیٹھتے تو نیک لوگوں کی باتیں سنتے، بیکار باتیں نہیں کرتے۔ ویسے ہی جمعے کی بھی ایک مجلس ہے، اس میں بیٹھتے ہیں تو الحمدللہ دین کی بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اگر یہ کتاب ریاض الصالحین اگر ہم پڑھے، سن لیے، چھوٹے موٹے عالم بن جاتے، چھوٹے موٹے عالم بن، بہت مسئلے معلوم ہو جاتے، بہت مسئلے معلوم ہو جاتے۔ پہلے تو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نیک انسان بننے کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے، پھر اس کا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اخلاق ہے، وہ سب بیان کیے۔ الحمدللہ 3 سال بھی ہو سکتا، 4 سال بھی ہو سکتا۔ تو یہاں کے لوگوں کی خواہش ہوئی، صوبائی جمعیت کے امیر صاحب وغیرہ کی، کوئی کتاب شروع کرے تو اچھا رہے گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کتاب تو چھوٹی موٹی دیکھا، کچھ سمجھ میں نہیں آئی، یہی کتاب ملی تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ریاض الصالحین کا درس شروع کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ صاحب ایک بڑے عالم جو 800 سال پہلے گزرے ہیں، ان کی کتاب ہم پڑھتے ہیں۔ حدیث کی کتابیں بہت ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، سب ہیں، تو انہوں نے ان سب کتابوں سے حدیثیں لے کے ایک کلیکشن جمع کیا، اسی کا نام ہے ریاض الصالحین۔ اس میں زیادہ حدیثیں صحیح حدیثیں ہیں، بخاری کی، مسلم کی، کچھ حدیثیں ضعیف بھی ہیں، تو اس کو جب بھی ضعیف حدیث آئے گی اس کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ریاض الصالحین، کوئی بھی کام کرنے کے لیے دل میں ارادہ، اس کو بولتے نیت، دل میں جو ارادہ پیدا ہوتا ہے اس کو بولتے نیت۔ نیت ضروری ہے، نیت کرے تو ثواب، نیت نہیں کرے تو ثواب نہیں، ایسا اس کا حکم ہے۔ اس لیے نیت کے ساتھ انہوں نے شروع کیا، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک الدین القیمہ۔ کوئی بھی باب چیپٹر ان کا شروع کرتے، پہلے قرآن کی آیت بتاتے، 1 آیت، 2 آیت، 3 آیت، 8 آیت، 9 آیت، اس کے بعد حدیثیں شروع کرتے۔ تو اسی طرح سورہ بینہ جو 30ویں پارے کی سورہ ہے، وہاں سے شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب کو حکم دیا گیا، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، کوئی بھی ہوں، اللہ کے لیے نیت کو خالص کریں، عبادت کریں، اللہ کے لیے نیت خالص کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اور یہی جو ہے بہترین دین ہے۔ ایسی ایک آیت کو انہوں نے ذکر کیا۔ دوسرا ابھی بقرعید گئی، زیادہ دن نہیں ہوئے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تم سے گوشت نہیں مانگتا، اللہ کے پاس گوشت نہیں پہنچتا، خون بھی نہیں پہنچتا، دل میں تمہاری نیت دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔
قربانی کرتے بہت سارے اللہ اکبر، اللہ کے لیے قربانی بھائی، ضرورت پڑی تو جان بھی دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو کاٹنے کے لیے تیار ہوئے اللہ کے حکم سے، ان کی یادگار ہے، قربانی کرنا چاہیے۔ یہ کتنا ثواب ملا گیا جی قرآن میں قربانی سے۔ یہ سمجھ کے اس نیت سے کوئی آدمی اچھا جانور خریدتا، بہترین جانور، خوبصورت جانور خرید کے اللہ کو دینا ہے نا، ایسا۔ بعض لوگ کیا کرتے، کیا ہے قربانی، کرے تو کیا، نہیں کرے تو کیا۔ اب نہیں کرے تو لوگ کنجوس کر کو بولیں گے نا، بخیل کر کو بولیں گے نا، جاؤ جی ایک بکرا کون سا بھی لے کر آؤ جی، کاٹ کے پھینک دو۔ اللہ ایسا نہیں، اللہ دل کو دیکھتے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے کی شادی کی تاریخ ایسا ہے، حوا علیہ السلام کو 2 بچے پیدا ہوتے، ایک بچہ ایک بچی، ایک بچہ ایک بچی، ایسے ہی پیدا ہوتے تھے۔ اب وہ 6 مہینے میں پیدا ہوتے تھے، 3 مہینے میں معلوم نہیں، لیکن پیدا ہوتے تھے جوڑا جوڑا جوڑا۔ شادی کیسے کرنا، پہلے بچپن میں پہلی زچگی میں جو بیٹا ہے دوسری زچگی کی بیٹی سے شادی کرنا، دوسری زچگی کے بیٹے سے پہلے بیٹی کی شادی کرنا، ایسے کراس میں شادی کرنا، اتنا ہی۔ اب 2 بھائی تھے، ایک کا نام تھا حابیل اور ایک نام تھا قابیل۔ تو قابیل کی جو بیوی تھی وہ دوسرے جوڑے کو سب پسند نہیں تھی، اچھی نہیں تھی۔ حابیل کی جو بیوی تھی بہت خوبصورت تھی۔ تو قابیل بولا میں نہیں کرتا شادی، تجھے جو ہونے والی ہے نا میری بہن، میں ان سے شادی کروں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ اللہ کا حکم ایسا نہیں ہے۔ بہت ضد کیا تو آخر میں فیصلہ یہ ہوا اللہ کے راستے میں قربانی کرو، جو صحیح آدمی ہے اس کی اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرے گا، جو غلط آدمی ہے اللہ اس کی قربانی قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ حابیل جو ہے، اللہ تیرے ہاتھ میں، تیرے دربار میں قربانی دینا نا اللہ، بہترین بکرا فربا تھا، تازہ تھا، خوبصورت تھا، اس کو لا کے رکھا۔ وہ جو دوسرا بھائی تھا قابیل، اس نے کہا یہ کیا قربانی ہے، جھاڑ میں جھنکار جو کچھ لا کے سڑی گلی چیزیں رکھ دیا۔ اب دونوں دعا کرتے، اللہ میری قربانی قبول کر، اللہ میری قربانی قبول کر۔ اس زمانے میں ایسا تھا، آسمان سے آگ آتی، جس کی قربانی اللہ قبول کر لیتا اسے جلا کر چلے جاتی۔ اللہ اکبر۔ آج ہم سمجھ سکتے کیا، بولیں گے کیا ویسٹ ہے نا، یہ بیکار ہے نا، جلا کر جاتی۔ بہرحال اس زمانے میں اللہ نے ایسے ہی کیا تھا، آسمان سے آگ آئی، یہ جو حابیل تھا نیک بندہ، اس کے بکرے کو جلا کر چلے گئی۔ اب اسے غصہ آیا، تیری قربانی قبول کیا اللہ، میری کو نہیں کیا۔ اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، بھائی جو اللہ سے ڈر کے متقی ہیں نا ان کی قربانی کو اللہ قبول کرتا۔ بھائی کہا نہیں، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اللہ تو یہ فیصلہ میرا نہیں مانا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا کہ قتل کرنا چاہے تو قتل کرو، اللہ دیکھے گا، اللہ کرے گا۔ اب یہ ہوا کہ صاحب یہ غصہ اتنا بڑا اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ دنیا میں پہلا قاتل، اس کا نام ہے قابیل، اس کا نام ہے قابیل، پہلا قاتل دنیا کا، جان لینے والا۔ اب قتل کرنے کے بعد اپنے بھائی کو کیا کرنا سمجھ میں آیا نہیں۔ اب بھائی کو کندھے پر ڈال کے ادھر جاتا ادھر جاتا یہاں جاتا، سمجھ میں آتا نہیں کیا کروں، میں سے کیا کروں۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اللہ 2 کوے کو بھیجا۔ ایک غراب کا لفظ ہے کوا، معلوم ہوتا کہ 2 کوے آئے، دونوں لڑ کر ایک کوا ایک کوے کو مار دیا جان سے۔
اب دوسرا کوا جو مارا نہیں، زمین کھودیا، کھود کر اس کوے کو اس کے اندر ڈال کے مٹی ڈال دیا۔ اچھا ایسا کرنا کیا؟ تو اپنا بھائی کی قبر کھود کے دفن کر دیا۔ پہلی قبر، پہلا قاتل، دیکھو ایسا ہوا۔ اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، نیت اچھی رہنا، اللہ کو دیتے نا کتنی خوشی ہونا، تو ویسا نہیں کیا نا، تیری قربانی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ نے کہا اللہ کو خون نہیں چاہیے، اللہ کو گوشت نہیں چاہیے، اللہ تقوی دیکھتا ہے تم کیسی قربانی کرتے، کیا کرتے۔ بہت سارے لوگ ایسے رہتے نا، ارے میری طرف سے لے جا کے ایک 10-12 ہزار روپے کہتے بھی ایک بکرا ملے تو لگ کاٹ ڈالو جی، نہیں تو بیل میں ایک حصہ لے کے کاٹ ڈالو جی۔ ایسا نہیں ہے جی، اللہ کی محبت دل میں ہونا، قربانی کے واسطے خواہش ہونا، اس کا گوشت کھانے کی کوشش کرنا، اللہ کے دربار میں دیا نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ کاٹے، 63 اونٹ آپ نے ہاتھ سے اور باقی حضرت علی کاٹے، 100 اونٹ۔ حضرت علی سے کہا ایک جانور کا ایک ٹکڑا نکالو، 100 اونٹ کا 100 ٹکڑا کاٹ کے کہا پکاؤ اس کو۔ پکائے تو اللہ کے رسول پیے، کھائے۔ کتنی محبت تھی اللہ کے رسول کو، اللہ کے دربار میں دیا ہوا جانور نا، کتنا مزیدار ہو، کتنا اچھا ہوگا۔ 100 اونٹ، اس کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کے سالن بنائے، اللہ کے رسول پیے بھی اور کھائے بھی۔ اس کو کیا ہے، قربانی کا گوشت نہیں چاہیے، کانٹا بھی ڈالو لے جا کے کر دو، یہ قربانی قبول نہیں کرے گا اللہ۔ نیت اچھی رہی تو اللہ قربانی قبول کرے گا۔ بہرحال اس طرح کی آیتیں انہوں نے بتائیں۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان تخفوا ما فی صدورکم اب تبدوہ یعلم اللہ، تم دل کے اندر چھپانے والی بات کو بھی، منہ سے بولنے والی بات کو بھی اللہ جانتا۔ یعنی نیت کیا ہے تمہاری، نیت کیا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے کوئی ذرا جن کو نہیں چاہتے ان کے متعلق کیا اچھے ہی بھی ہمیں دل کے اندر انہیں کتنا برا ہے، زبان سے نکلتا کتنے اچھے ہیں جی تمہیں، پرواہ نہیں نا، مجھ سے زیادہ کما لیے، مجھ سے زیادہ اچھا گھر بنا لیے، دل میں حسد ہے۔ تو یہ دیکھو وہ زبان سے بولے وہ بھی اللہ جانتا، دل میں کیا چھپا کر رکھیں وہ بھی اللہ جانتا۔ ایسے واقعے ہوتے ہیں۔ یہ 3 آیتیں ذکر کرنے کے بعد اب وہ ذکر کرتے ہیں حدیثیں۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا لیصیبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول، دل جو عمل کرتے اس کا ثواب نیت کے مطابق ملتا، نیت جیسا کرے قیامت میں ایسا ثواب ملے گا۔ اللہ سے ڈر کر اذان سن کر وضو کر کے آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ہاں یہ دل میں تمہاری نماز کی محبت ہے، قبول کرے گا۔ دوسرا آدمی آتا نماز کو، کیا بھئی 5 وقت کی نماز، موسیٰ علیہ السلام بولے اللہ کے رسول کو تمہارے مسلمان 5 وقت بھی نماز نہیں پڑھیں گے، اب بھی ذرا کم کرو۔ اللہ کے رسول بولے نہیں، مجھے شرم آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کر کے 50 نماز کا ثواب رکھا ہے۔ اب انہیں سوچتا جا کر بولتے 1 نماز کر ڈالتا تھا نا اللہ، گھر میں اٹھ کو کیا تو پڑھ لیتے تھے، دیکھو آتا نماز کو لیکن بد دل، اس کی نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ خوشی سے آئے گا، اللہ سے بات کرنے آئے گا، اس لیے کہ جب قرآن پڑھتا ہے تو کوئی اللہ سے بات کرتا ہے، اللہ اس سے بات کرتا ہے۔ دیکھو ایسے انما الاعمال بالنیات، نیت کا ثواب ملے گا، نیت اچھی ثواب زیادہ، نیت کھوٹی عمل کھوٹا نہیں ملے گا کچھ بھی۔ نیت اچھی ہونی چاہیے نا۔ جو آدمی کے
اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور جو آدمی کے دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کی ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، بیپار ملے گا، نہیں تو بیوی ملے گی اتنا ہی۔ آپ ایسے بولے اللہ کے رسول، ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ ہجرت کا مطلب ہے چھوڑ دینا، چھوڑ دینے کو ہجرت بولتے ہیں۔ اللہ کی رضامندی کی خاطر دین پر عمل کرنے کے لیے اپنا وطن چھوڑ کے چلے جانا۔ مکے میں بہت تکلیف دیتے تھے نا مسلمانوں کو، عبادت کرنے نہیں، بہت ستاتے تھے۔ پہلے تو حبشہ کی طرف ہجرت کرے، پھر دوسری بار بھی ہجرت کر کے حبشے کو گئے، آخر میں پورے مسلمان مدینے کو ہجرت کر کے گئے، مکے چھوڑ دیے، مکے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کا بڑا ثواب، اللہ کے واسطے ہجرت کرے نا، اللہ کے رسول کے واسطے ہجرت کرے، دین کی باتوں پر عمل کرنے کے واسطے ہجرت کرے، بہت ثواب ملے گا۔ کتنا ثواب ملے گا جی؟ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہجرت کا اتنا بڑا ثواب ہے۔ حج کرے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسلام قبول کرے تو جاہلیت میں اسلام سے پہلے گناہ کرے نا، شرک وغیرہ، وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ ویسے ہجرت کرے بہت ثواب ملتا، معمولی بات نہیں ہجرت۔ اب یہ چھوڑ کر چلے گئے نا بستی کو، پھر کبھی آ کر رہتے نہیں ہیں، آتے 2 دن 3 دن رہ کے چلے جاتے۔ مکہ اچھا ہو گیا، ابھی چلو مکے میں جا کر رہ جائیں گے، نہیں، جو لوگ چھوڑ کر گئے مکے کو پھر کبھی آ کر مکے میں نہیں تھے، آئے ضرورت کے تک ٹھہرتے، 2 دن 4 دن 8 دن 10 دن جو بھی ضرورت ہے، بس اس کے بعد پھر چلے جاتے اپنی ہجرت کو۔ ایسا یہ کرتے تھے، اتنا ثواب۔ اب اس کا دوسرا بیپار کے لیے ہجرت کرتا۔ اس بستی میں بیپار اچھا نہیں، بھائی مدراس میں بنگلور کو جائیں گے، بیوی بچے کو سب کو بلا کر چلا گیا۔ کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے واسطے گیا؟ کیا بیپار کے واسطے گیا؟ اس کا ثواب کیا بھی ملے گا نہیں اس کو۔ نیت کیا ہے تمہاری ہجرت کرنے کی، یہ جگہ چھوڑ کر جانے کی؟ تم کو کچھ بھی نہیں ملے گا، 1 پیسے کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ یا یہ ہوا کہ صاحب بیوی کی تلاش، معلوم ہوا بنگلور میں بیوی ہے، وہ کنڈیشن لگاتی ہے تم آ کر یہاں شادی کر لو گے تو میں تیار ہوں۔ ایسا ہے کیا؟ اماں بابا سب کو بلا لگ بنگلور چلے گیا، جا کے شادی کر لیا، ثواب ملے گا؟ شادی کرنے تو وطن چھوڑ کے گیا، تجھے بیوی مل گئی اتنا۔ یہ ایک عورت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کا نام تھا ام قیس۔ ایک صحابی کو ان سے محبت ہو گئی، اس نے کنڈیشن لگائی کہ تم آ کے مجھ سے شادی کرو گے، میں نہیں آؤں گی۔ اب یہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے شادی کرنے کے لیے، ان کے لیے بولتے تھے مہاجر ام قیس، ام قیس کی محبت میں ہجرت کرنے والا، ایسا نام ہی ان کا ہو گیا۔ آج سوچئے کتنے لوگ ہیں، انڈیا ہو کہیں اور بھی ہو، یورپ جاتے، جرمنی جاتے، وہ بھی یورپ میں ہے، یورپ جاتے، دبئی جاتے، فلاں جگہ جاتے، امریکہ جاتے، کینیڈا جاتے، کہاں کہاں جاتے روزی کمانے کے لیے۔ وہ ہجرت نہیں ہو، بلکہ اس کا کیا ہوتا، الٹا بھی ہوتا۔ یہاں بیوی بچے کو چھوڑ کر گئے، بلا کر تو لے جا سکتے نہیں نا، سروس کو جاتے نا، بیوی بچے کو چھوڑ کر کے، بیوی بچے یہاں شادی کے بعد بھی ابا چلے گئے، ابو چلے گئے، شوہر چلے گئے، بیچاری پریشان یہاں، وہاں کمالوں کو مزے اڑاتے ہیں، یہاں بیوی کتنی تکلیفیں ہیں، بچے کتنی تکلیفیں ہیں۔ وہ شادی کری شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے، چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک نقصان تو یہ ہوا
کتنی بیویاں ایسے رہتی ہیں اس غم کے اندر بیمار ہو جاتی ہیں۔ دوسرا کیا ہے، یہ جا کر وہاں محنت کرے تو اس ملک کی ترقی ہوتی۔ کتنے سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، وہاں جا کر اس ملک کو فائدہ پہنچاتے۔ کیا بھی فائدہ نہیں نا۔ ایک زمانہ تھا جب یہ تھا کہ صاحب دبئی میں کام کرتے نا، اچھا دبئی میں کیا، فوراً بیٹی دیتے تھے۔ اب اگر کوئی کہتے دبئی میں ہے، نہیں بھی دیتے نہیں، جاؤ۔ کیا بھائی، شادی کر کو چھوڑ کو چلے جائیں گے، میری بیٹی مرلک رہے گی، جاؤ۔ دیتے نہیں اب شادی، دبئی میں ہے تو دیتے نہیں، فلاں امریکہ میں نہیں دیتے نہیں، تمہارا فیملی ویزا ہے کیا، بلا کر لے جاتے کیا، تب شادی کریں گے۔ تو دیکھو وطن چھوڑ کے جاتے، اللہ اور اللہ کے رسول کے واسطے گئے تو وہ صحیح ہجرت، بیپار کے واسطے گئے، بیوی کے واسطے گئے، شادی کے واسطے، وہ ہجرت غلط۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہو تو اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن جو مرد کے بیوی کے لیے، بیپار کے لیے ہجرت کر کے جائے گا، کچھ نہیں ثواب اس کا۔ کیا ملا اسے؟ بیپار ملا، بیوی ملی۔ ایسے ایک حدیث حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور و معروف حدیث ہے۔ تو نیت کا دار و مدار، ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے، ایسا بولتے۔ نیت دل کا ارادہ، زبان سے نہیں بولتے، زبان سے نہیں بولتے۔ جیسے ہمارے عام طور پر رواج ہے، کچھ لوگ کھڑے ہوتے نماز کے لیے، نویت ان اصلی صلاۃ الفجر رکعتین خلف حاذا الامام، میں نیت کرتا ہوں فجر کی 2 نماز پڑھنے کے لیے اس امام کے پیچھے۔ زبان سے بولتے، بدعت ہے، یہ غلط ہے۔ سوچنا ہم کون سی نماز پڑھتے، فرض نماز ہے، عصر نماز ہے، ظہر نماز ہے، بس سوچ لیے ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، دل میں آتا نا سب ارادہ۔ ایسا نہیں کہ کھڑے ہوئے ہیں سوچتے کیا یہ کون سی نماز معلوم نہیں نا، وہ نیت کہاں ہوئی؟ نیت ظہر پڑھتے، عصر پڑھتے، مغرب پڑھتے، عشاء پڑھتے، جماعت کے ساتھ پڑھتے، الگ پڑھتے، اس کو نیت بولتے۔ تو نیت ہونی چاہیے، وہی عمل اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام نیت کے ساتھ کرو گے نا، اس کا ثواب ملے گا، جیسا کہ بعد میں حدیثوں میں آتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جی، ایک لشکر کعبے کو گرانے آئے گا۔ دوسری حدیث میں آیا ایک چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا نیگرو کالا آدمی آ کے کعبے کو گرا دے گا، مار کے زمین بوس کر دے گا۔ اس حدیث کے اندر ایسا آیا ایک آدمی آئے گا، ایک لشکر لائے گا، آ کے جو ہے کعبے کو گرانے کے لیے آئے گا۔ جب یہ کھلے میدان میں پہنچیں گے، جتنے لشکر میں سب دفن ہو جائیں گے، نہیں جائیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرا آئے گا تو وہ گرائے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، یہ جو بلا کر لایا، سب کو کھینچ کر لایا، مار کر لایا، ہارے میرے ساتھ، تو بھی لڑنا، اس کی تو نیت نہیں تھی نہ لڑنے کی، کعبے کو گرانے کی۔ اس کی نیت تو اچھی تھی، کعبے گرانے کی نہیں سوچا نا وہ۔ کیسے اللہ کے رسول؟ یہ کہا ٹھیک ہے، سب تو دفن ہو جائیں گے، زمین سب کو نکل جائے گی، نیت کے مطابق قیامت میں اٹھیں گے۔ جو کعبہ گرانے گئے وہ بری حالت میں اٹھیں گے، جن کو پکڑ کر لے گئے، کھینچ کر لے گئے، نہیں چاہتا تھا، وہ ٹھیک لوگ رہیں گے۔ ہاں ان کو تسلی ہوئی۔ تو ایسے ہوتا ہے کہ صاحب کبھی کبھی ظالموں کے ساتھ ہو جاتے، مجبور کرتا نہیں تیری گردن اڑانا، اچھا بھی آتا ہوں چلو تمہارے ساتھ، دل میں کراہت ہے، ناپسند ہے، تو ایسا آدمی گنہگار نہیں ہوگا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بیان کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک اور حدیث ہے، لا ہجرت بعد الفتح ولیکن جہاد ونیہ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا۔ فرماتے ہیں فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں، لیکن ثواب ہونا چاہیے نا، تو کہا کہ جہاد بھی ہے اور نیت بھی ہے، تم کو بلایا جائے جہاد کے لیے تیار رہو۔ کیا مطلب اس کا؟ جو بھی آدمی مکے میں مسلمان ہوتے تھے، اللہ کے رسول مکے سے ہجرت کر کے مدینہ کو چلے گئے۔ مکے کے اندر کون بھی مسلمان آ نہیں سکتا۔ 8 سال ایسا پورے کعبے کو بت خانہ بنا کے رکھے تھے، کون بھی مسلمان نہیں آ سکتا۔ جو بھی اللہ کے رسول پر ایمان لایا اندر نہیں آ سکتا تھا۔ ویسا 8 سال وہ رکھے۔ اللہ کے رسول 13 سال تھے نبی بننے کا، وہ 13 سال اور یہ 8 سال، 20 پر 1 سال نبی بننے کے بعد بت خانہ 360 بت رکھ کے پوجا کرتے تھے۔ جو بھی مسلمان ہو جاتے مکے میں، اللہ کے رسول ان کو بولتے چلے آؤ مدینے کو، نہیں رہنا کافروں کے بیچ میں، کافروں کے درمیان نہیں رہنا۔ اب انہیں جا نہیں سکتے، معلوم ہو گیا مکے والے کو انہیں مدینے جاتا مارتے، فلاں کرتے، پورا مال چھین لیتے، اونٹ بھی چھین لیتے، جا چل کے جا، ایسا ہوتا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول بولتے تھے آ جاؤ تم۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ابو مرثد غنوی، پہلوان آدمی، کتنا بڑا موٹا رہا تو بھی، بوجھ رہا تو بھی پیٹ کے اوپر ڈال لیتے تھے۔ ان کو اللہ کے رسول بھیجتے تھے، جاؤ جی فلاں آدمی مسلمان ہو گیا ہے، ان کو لے کر آؤ۔ یہ جاتے، جا کے چھپ کے کہیں بیٹھے رہتے، اندھیرا ہونے کے بعد جو مسلمان ہو گئے نا ان کو بولتے آؤ آؤ میں تم کو اٹھا کر لے جاتا ہوں۔ اندھیرے میں جا کے پیٹ میں اٹھا کے بیٹھا کے لے کر جاتے دور تک، پھر اس کے بعد مدینے کو جاتے، اونٹ کہیں دور بیٹھاتے۔ ویسا کام کرتے تھے وہ ابو مرثد غنوی، سبحان اللہ۔ ایسا تو اللہ کے رسول جب 8 ہجری میں رمضان کے مہینے میں مکہ فتح ہوا، اب مسلمانوں کے پاس آ گیا مکہ۔ اب وہ مسلمان ملک ہو گیا تو پھر مدینے کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ لا ہجرت بعد الفتح، مکے والوں اب یہ تمہاری بستی، اسلامی بستی، اسلامی حکومت، تم مدینے کو مت آؤ، یہیں رہو۔ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت کی ضرورت نہیں۔ البتہ دوسرے ملکوں میں ہاں وہاں اگر تنہا ہے آ جاؤ ہجرت کر کے مدینے کو، بہت سارے لوگ مدینے کو آتے تھے۔ اب ہجرت کا اتنا بڑا ثواب ہے نا، مکہ خود اسلامی بستی بن گئی، وہ ہجرت کا ثواب ملے گا کیا؟ کہا ہے جی جہاد، وہ ہجرت کے برابر ثواب ملے گا تم کو۔ نیت، کل بھی ہم کو ہجرت کرنے کی ضرورت پیش آئی، ہجرت کریں گے، نیت رکھو۔ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جب امیر المومنین تم سے کہا چلو جہاد کرنا ہے، چلو تیار ہو جاؤ، ایسا اللہ کے رسول فرمائے، سبحان اللہ۔ تو دیکھیے آج بھی ویسی ہے، میں یہی کہتا ہوں آج بھی ویسی ہے۔ آپ ایک محلے میں رہتے ہیں، وہ محلے میں لوگ آپ کو ستاتے پریشان کرتے، یوں سمجھے کہ پورے کے پورے غیر مسلمین ہیں، سستا گھر ملتا بول کر آپ لے لیے۔ اب آپ نماز کو نہیں جا سکتے، فلاں نہیں کر سکتے، یہاں تو ہمارے یہاں نہیں ہے، دوسرے یو پی بہار کے اندر یہ سب مصیبتیں ہیں، آپ پریشان، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کیا کرنا؟ اس محلے میں گھر بیچ کے دوسرے محلے کو چلے جانا، یا سمجھو شیعہ ہے اس محلے کے اندر، بہت ستاتے آپ کو، بیچ کے گھر دوسرے محلے کو چلے جانا، گھر نہیں بکتا چھوڑ کے چلے جانا اللہ کے واسطے دوسرے محلے کو۔
جہاں نمازی لوگ ہیں، اچھے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، بے نمازیوں کا محلہ ہے، تمہیں جاتے آتے نماز کو ان کو تکلیف ہوتی۔ بے نمازیوں کی ایک عادت یہ ہے، نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھنے والوں کو بھی نہیں چاہتے، انہیں کیا کب دیکھے تو جاتے آتے رہتا، جاتے جاتے بولتا ہو بھی نماز کو آؤ، نماز کو آؤ، ایک دن اسے ختم کر ڈالنا۔ ایسے بھی رہتے مسلمان، اللہ اکبر۔ تو لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ جس محلے میں رہتا ہے، اگر اس محلے کے لوگ غلط ہیں، خراب ہیں، آپ کو عبادت میں فرق ڈالتے ہیں، اس محلے کو چھوڑ کر دوسرے محلے کو جانا ضروری ہے آپ کے لیے۔ پرواہ نہیں کیا رہے تو ہم بھی نماز چھوڑ ڈالیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دین کو نہیں چھوڑنا چاہیے، محلے کو چھوڑنا چاہیے۔ تو دیکھو ہجرت آج بھی ہے، لیکن ہجرت میں فرق ہے۔ وہ ایک بستی چھوڑ کے، ملک چھوڑ کے جاتے تھے، اور یہاں محلہ چھوڑ کے جاتے۔ ہجرت آج بھی ہے، ثواب میں فرق ہے۔ تو ہم اللہ کے رسول نے ہی فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، مکہ فتح ہو گیا، اسلامی ملک ہو گیا، اسلامی بستی ہو گئی، اب مکے والوں آنے کی ضرورت نہیں مدینے کو، یہاں تمہارا سارا انتظام کرتے ہیں، دین سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے سب کرتے ہیں۔ اس کے بعد کون بھی ہجرت کر کے نہیں جاتے تھے، وہیں رہتے تھے۔ اب یہ جو لوگ ہجرت کر کے آ گئے، یہ کبھی مکے کو جا کر بستی نہیں بناتے تھے، گئے ضرورت پوری ہوئی کہ آ گئے۔ تو نیت کا کتنا خیال کرنا چاہیے، اس کا بھی ہم خیال کریں۔ یزید بن معن یہ کہتے ہیں ان کے والد ایک مرتبہ صدقہ کرنے کی نیت سے پیسے اٹھا کے ایک تھیلی میں ڈال کے مسجد کو گئے۔ ایک آدمی بیٹھے تھے وہاں، ان کے بیٹے بھی بیٹھے تھے وہاں، وہ آدمی کے پاس رکھ کر آ گئے، ان کو دیے نہیں، ہاتھ میں رکھ کر آ گئے۔ اگر دیتے، ہاتھ میں لیتے تو ان کا پیسہ ہو جاتا، مسجد میں رکھ کر آ گئے۔ ان کے بیٹے دیکھے، ابا پیسے رکھ کر گئے، کون اٹھا لیا؟ اب ان ڈھالا گھر کو آئے، ابا پیسے رکھے نا، میں اٹھا لیا۔ نہیں، میں تجھے نہیں، وہ ان کے واسطے رکھیا۔ نہیں با، میں اٹھا لیا، میرا پیسہ ہو۔ نہیں ایسا نہیں، چلو اللہ کے رسول سے پوچھیں گے۔ جا کر اللہ کے رسول سے پوچھے، اللہ کے رسول میں صدقہ کرنے کے لیے پیسہ نکال کر یہ بندہ تھا مسجد میں، اس کے پاس رکھا، اب یہ میرا بیٹا اٹھا لیا، کیا کرنا اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول نے کہا لَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْن وَلَكَ مَا نَوَيْتَ يَا زِيد۔ بیٹے تم پیسہ اٹھا لیے نا، وہ تمہارا پیسہ، تم نیت کرے نہیں غریبوں کو دینا، اللہ قبول کر لیا۔ ایسا بول کر اللہ کے رسول بولے نیت۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، میں بھی کئی مرتبہ ایسا کیا، راستے میں کوئی فقیر کھڑے رہتا ہے، اسے دے کر جانا، سوچتے دکان میں ترکاری لے لے کر آتے ہو دے کر جائیں گے، آئے تو فقیر کہیں چلا گیا، نیت تھی 10 روپیہ دینے کی، انہیں کہیں چلا گیا، ثواب ملے گا انشاءاللہ، ثواب ملے گا، فوراً دیتے تو ڈبل ثواب ملتا، نیت کا بھی 10 روپے کا بھی۔ اب 10 روپے کا تو ثواب نہیں ہے، لیکن نیت کا ثواب ہے۔ ایسا بہت ہوتا، بہت سے کام۔ اب فرض کیجئے، اب وہ جو وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو، رائے گڑھ، وہاں جو ہے سیلاب ہے بے حساب، پورے گھر تباہ و برباد ہو گئے۔ اب آپ کی خواہش ہے اللہ میں بھی 2-4 ہزار روپیہ دے تو غریبوں کی مدد ہو جائے گی نا۔ کتنے مالدار تھے آج بھیک مانگ رہے ہیں، ان کی کاریں، ان کی فریج، ان کے کیا کیا تھا، سب پانی میں ڈوب گئے۔ 12 فٹ پانی، 13 فٹ پانی، اور گھر کی چھت رہتی ہے 9 فٹ 10 فٹ، اس سے بھی اوپر پانی آ گیا۔ اب نیچے گراؤنڈ فلور جتنے گھر تھے سب پانی میں ڈوب گئے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنی بستیوں کو ویسا ہوگا، رتنا گری، محصلہ، بمبئی سے لگ کر یہ سب بستیاں ہیں، یہ سب ایسے ہو گئی۔ پیسہ نہیں آپ کے پاس، اللہ پیسہ رہتا تو میں بھیجتا نا 1000-2000 روپے، آپ کی نیت کا ثواب ملے گا۔
نہیں ہیں پیسے، نیت کرے نا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی مال ہے وہ 4 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک مال تو یہ کہ آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے، نیت کا بھی ثواب، صدقہ خیرات کا بھی ثواب۔ دوسرا آدمی پیسہ نہیں ہے، خواہش ہے، یا اللہ تو مجھے مال دیتا نا، میں بھی تیرے راستے میں خرچ کرتا نا جیسا میرا بھائی خرچ کرتا ہے، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ وہ صدقہ کرتا ہے یا نہیں کرتا لیکن نیت اس کی بہت اچھی ہے، اس لیے اس کو ثواب ملے گا۔ دوسرا آدمی ایسا ہے اللہ پیسہ دیا، گناہ کے کام کرتا، شراب پیتا، فلاں کرتا، غلط کام کرتا۔ دوسرا آدمی پیسہ نہیں ہے لیکن اس کے دل میں خواہش میرے پاس بھی پیسہ رہا تو کیا اچھا رہیں گا، شراب پئیں گے، سنیما کو جائیں گے، فلاں کا، اس کا گناہ اس کو ملے گا، اس کو کرنے کا گناہ، اس کو سوچنے کا گناہ۔ نیت دیکھو کیسے ہوتی ہے، ایسے ہوتا ہے۔ اب یہ جو بیٹے لے لیے پیسے، یہ صدقہ، زکوٰۃ ہو تو جائز نہیں، یہ صدقہ چیریٹی۔ باپ بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیٹا باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ماں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بہت فون آتے، ہماری امی بہت غریب ہیں، ہمارے ابا کو بھی تکلیف ہے، دوا کو بھی پیسہ نہیں ہے، میں زیور کی زکوٰۃ نکالی ہوں، ہمارے ابا ماں کو دے ڈالوں کیا؟ ارے تو ماں باپ کو زکوٰۃ دیتی؟ بہت سوال آتے، ان کے پاس نہیں ہے تو دے، ایسے سوال آتے۔ اس لیے زکوٰۃ جائز نہیں، بیٹے کو پوتے کے بیٹے کو نہیں دے سکتے، نواسے کو نہیں دے سکتے، نانا کو نہیں دے سکتے، دادا کو نہیں دے سکتے، دادا کے باپ کو نہیں دے سکتے، پردادا کو۔ اس لیے یہ جو حدیث آئی وہ تھیلی اٹھا لیے نا، اللہ کے رسول نے کہا تمہارے لیے جائز ہے جی، وہ صدقہ، زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ تو جائز نہیں نا۔ ایسے اللہ کے رسول نے ان کو بتایا، اب ان کو بھی خوشی ہو گئی، بھائی میں ان کو دینے کی نیت کیا، صدقہ، اللہ میرا صدقہ قبول کر لیا، اگرچہ کو پیسہ میرا بیٹا اٹھا لیا۔ نیت کا کتنا اثر ہے ہمارے زندگی میں، نیت کا خیال کیجئے۔ اسی طرح ایک صحابی ہجرت پہلے کر کے آئے نا، ان میں سے ایک صحابی کا نام ہے سعد بن ابی وقاص۔ اللہ کے رسول نے 10 صحابہ کو دنیا میں خوشخبری دیے، آپ جنتی ہیں، آپ جنتی ہیں۔ صحابہ تو بہت تھے نا، لیکن 10 صحابہ کو، اس کے علاوہ 2-3 ہیں، لیکن یہ بالکل پکی خبر تم جنتی ہو۔ ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت طلحہ ہیں۔ ایسا 10 لوگوں کو اللہ نے جنتی کی خوشخبری دی۔ اب یہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں حج کرے، آخری حج، حجۃ الوداع۔ وداع کا مطلب آخری، الوداع، اچھا بھائی جاؤ، ہو گیا آخری ملاقات، اس کو الوداع بولتے، حجۃ الوداع، حجۃ الوداع بھی بولتے، حجۃ الوداع بھی بولتے۔ اب یہ بھی گئے حج کو، اللہ کے رسول پہلے سال حج کرے نہیں۔ پہلے کافی لوگ کیا کرتے تھے، سال کے 4 مہینے عزت و احترام کے مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور اسی طرح رجب، اس میں لڑائی گڑائی کرنا نہیں۔ عربوں کا پیشہ کیا تھا، بستیوں پر حملہ کر کے چھین کے ان کا لا کے کھانا، یہ قبیلہ ان پر حملہ کرتا، وہ قبیلہ ان پر حملہ کرتا، یہ ان کی کمائی تھی۔ 3 مہینے کمائی نہیں، ذوالقعدہ میں بھی کمائی نہیں، ذوالحجہ میں بھی کمائی نہیں، محرم میں بھی کمائی نہیں، 3 مہینہ کمائی کے بغیر کیسے رہنا؟ اس واسطے کیا کرتے، حج ہے نا ذوالحجہ میں ہوتا، بھئی یہ حج ہے نا اس سال ربیع الاول میں رکھ لیں گے، ایسا بدل دیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول جب مکہ فتح کیے ویسا ہی سسٹم تھا،
جب وہ اللہ کے رسول فتح کیے وہ سسٹم ویسا ہی تھا تو آپ حج کو نہیں گئے. ابو بکر صدیق کو بھیجے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب بھیجے, جاؤ. 9 ہجری میں برابر ذی الحجہ کو آتا تھا. اللہ کے رسول اسی لیے خطبہ دیے, ان زمانہ استدارہ کا یاتی یوم خلق السماوات والارض. آج حج کا برابر مہینہ آ گیا جی. رد و بدل کرتے تھے آگے پیچھے, وہ ختم. 9 ہجری کو اللہ کے رسول حج کرے, وہ آپ کا آخری حج تھا. حج سے واپس آنے کے بعد آپ کا انتقال بھی ہوا. اب یہاں سعد بن ابی وقاص بھی اللہ کے رسول کے ساتھ حج کو گئے, بیمار پڑ گئے, سخت تکلیف ہونے لگی. اللہ کے رسول دیکھنے کے واسطے آئے, عیادت کرنے کے واسطے آئے. بولے اللہ کے رسول میں بیمار ہو گیا. اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں بہت بڑی بیماری آ گئی ہے, میری ایک ہی بیٹی ہے, پیسہ بہت ہے. اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں آدھا پیسہ بیوی بچے کو رکھ کے, بیٹی کو رکھ کے, بیوی کو رکھ کے, باقی پورا پیسہ صدقہ خیرات کر دینا. اللہ کے رسول نے کہا نہیں جی یہ بہت زیادہ ہے. اچھا اللہ کے رسول 2 حصہ صدقہ خیرات کر دیتا ہوں, 1 حصہ بیوی وغیرہ کو ایسے چھوڑ دیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے اتنا کرو. یہ بھی زیادہ ہے, ابھی کم صدقہ کرتے تو اچھا تھا, صدقہ کم کرتے تو اچھا تھا, بیوی بچوں کو 2 حصہ چھوڑے نا, یہ ہے, لیکن ابھی ذرا کم صدقہ کرتے تو اچھا تھا. ایسا بولے ٹھیک ہے. اللہ کے رسول میں مر جاؤں گا کیا؟ اللہ کے رسول مکے میں مر جاؤں گا کیا؟ ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا نا اللہ کے رسول؟ میں تو ہجرت کر کے مدینے کو آیا نا, مجھے بڑا ڈر لگتا اللہ کے رسول کہاں موت آ جاتی. کہا نہیں جی اللہ تعالیٰ تم سے بہت فائدہ پہنچائے گا, تم بعد میں زندہ رہو گے, تمہارے ذریعے کچھ ممالک فتح ہوں گے, وہاں کے لوگ سب مسلمان ہوں گے, وہ فائدہ ہوگا تم کو, اور جو کفر میں ہے شرک میں ہے تم ان سے جہاد کرو گے, وہ فائدہ پہنچائے گا تم کو, اللہ تعالیٰ یہ فائدہ پہنچائے گا. تھوڑی تسلی ہوئی کہ اللہ کے رسول تسلی دیے, نہیں مریں گے نہیں, مرنے سے ڈرتا. ایک صحابی تھے ہجرت کرے, وہ مر گئے مکے میں. اللہ کے رسول بولتے تھے یا افسوس یہ بیچارہ ہجرت کیا مکے میں مر گیا, اب ہجرت کا ثواب کم ہو گیا. بیمار پڑے تو جلدی مکہ چھوڑ کر چلے جاتے, مکے میں مر گئے, مکہ چھوڑ کر گئے نا, کیا ہوگا؟ نیت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہر کام میں اگر نیت کرو تو ثواب ہے, ہر کام میں جو بھی تم نیت کرتے ہو اس کا ثواب ہے. یہاں تک کہ محبت سے بیوی کو ایک لقمہ کھلائے اس میں بھی ثواب ہے. سبحان اللہ. نیت محبت ہے, بیوی ہے, اللہ تعالیٰ نے رشتہ ہم کو دیا ہے, وہ بیوی میاں بیوی محبت ہونا چاہیے. حتی اللقمۃ ترفع فی فمرتی کا, ایک لقمہ بھی جو اپنی بیوی کو کھلاتے ہو اس میں بھی ثواب ہے جی. کیسے دکھ نیت کا, یہ کس لیے کھلائے؟ بیوی کو محبت میں کھلائے, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے کھلائے. نیت اچھی ہے نا, بیوی کو کھلائے. سوچ کر دیکھیے کیسے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول جہاں سے پیتے وہیں سے پیتے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیے تو اللہ کے رسول بھی وہیں سے پیتے. یہ کپ ہے, پوری جگہ نہیں پیتے نا, ایک جگہ پیتے, اسی جگہ پیتے اللہ کے رسول بھی. ایسی محبت تھی نا آپ کو اپنی بیویوں سے, ایسا بھی ایک نیت کا ثواب ملتا. ہر وہ کام جو تم نیکی کے ارادے سے کتاب و سنت کی باتوں پر عمل کرنے کی نیت سے کرتے اس کا ثواب ملے گا. بیوی کو کھلائے تو بھی ثواب ملے گا. ایک اور حدیث میں یوں بھی آیا بیوی سے صحبت کرے تو بھی تمہیں ثواب ملے گا. کہا اللہ کے رسول
ایک آدمی اپنی خواہش پوری کرتا ہے، بیوی سے صحبت کرتا ہے، اس میں ثواب کیسے اللہ کے رسول؟ دیکھو جی، یہ کام دوسری عورت سے کرتا تو گناہ ہوتا کہ نہیں؟ اسے زنا ہو گیا نا، وہ گناہ ہوا کہ نہیں؟ ہاں اللہ کے رسول، گناہ ہے، وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ویسے نیک کام کیا، بیوی سے صحبت کیا، اس میں بھی ثواب ہے۔ کیوں کیا؟ یہ زنا سے بچنا، ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے، اس نیت سے بیوی سے صحبت کرتا ہے، جمع کرتا ہے، اس کا بھی ثواب ہے جی۔ اللہ اکبر، نیت کا دیکھو کتنا اثر ہوتا ہے زندگی پر۔ اس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ ساری باتیں بتائی ہیں نیت کے متعلق، اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، موقع ملے گا تو ان کو بھی ذکر کریں گے۔ اب ہر جمعرات کو میں ہی نہیں آؤں گا، ظاہر بات ہے، کوئی دوسرے تیسرے چوتھے بھی آئیں گے، وہ شاید اپنا درس چلائیں گے، اور مجھے جب موقع ملے گا تو میں اپنا درس ریاض الصالحین کا چلاؤں گا۔ اگر وہ بھی کوئی کتاب چھوٹی موٹی دیکھ کر انتخاب کر کے وہ چلانا چاہتے ہیں تو وہ بھی چلائیں گے۔ تو دیکھو ریاض الصالحین یہ کتاب کا نام ہے، اس کے لکھنے والے امام نووی، ابو زکریا محی الدین اشرف النووی، یہ ان کے متعلق تو میں نے بتایا کون ہیں کیا ہیں۔ شادی نہیں کرے، آنکھیں بھی ان کی کمزور ہو گئی، پڑھتے 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 آنکھیں بھی کمزور ہو گئی ان کی، نزدیک لا کے کتاب پڑھتے تھے۔ تم سوچ کر دیکھو، اتنے سال جی، 13 سال کی عمر میں آئے دمشق کو، تو تقریباً 40 سال کی عمر میں لوٹے گھر کو، چند دن بیمار رہ کے انتقال ہو گیا۔ اتنے سال ایک دن بھی سوئے نہیں ہو کروٹ لے کے، سبحان اللہ، 20 سال تک کروٹ لے کر سوئے نہیں، سیدھا پڑھتے 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 نیند آتی تو ایسے کتاب رکھ کے سوتے، 4 منٹ 10 منٹ پھر بھی اٹھتے پھر پڑھتے۔ ایسا کچھ ہوگا کیا ہم لوگوں سے؟ اس زمانے میں لائٹ کیسا تھی، کیسا پڑھتے تھے؟ انہیں لائٹ وغیرہ تو اس زمانے میں نہیں نا، بتی جلا کے کام لیتے تھے، ایسا تھا جی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کتاب لکھے نا اپنی بخاری، چاند کی روشنی میں پڑھتے تھے، مدینے میں رہتے وقت ایک حدیث لکھنا، استخارہ کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، استخارہ کرنا، اور پھر ایک حدیث لکھنا، ایسا کیے وہ۔ اب ایسے بھی یہ بھی ہمارے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کتنا کرے جی۔ ایسی تاریخ میں کسی کے متعلق میں نے نہیں پڑھا کہ اتنے سال نہیں سوئے۔ ہمارا ایک چچیرا بھائی حیدرآباد میں رہتا تھا، وہ پوری رات میں 2 گھنٹہ سوتا تھا، کتنے سال ویسے تھا۔ میں اسے بہت بولا، بھائی تو کیوں نہیں سوتا؟ نیند نہیں آتی نا بھائی، میں کیا کروں؟ ایک دن میں اس کے گھر میں سویا حیدرآباد میں، کہا نہیں تو سونا۔ 10 بجتے میں بولا، عمران ختم کر کام، سو۔ انیس بھائی ابھی نیند نہیں آ رہی ہے۔ میں نے کہا بتی بند کرو، سو۔ زبردستی سلایا، پھر 2 گھنٹے کے بعد اٹھے تو آہستہ جا کے ایک لائٹ میں بیٹھ کے پڑھنے لگا۔ دیکھو تو آدمی نہیں ہے، دیکھو تو باہر بیٹھ، کیا جی کیا کرتے ہیں؟ نیند نہیں آتی۔ کتنے سال ویسا تھا؟ کون 2 گھنٹہ سوئے؟ 40 پر 2 آدمی کا لکھ کر رکھا تھا، انہوں 2 گھنٹہ سوتے تھے، انہوں 2 گھنٹہ۔ میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ کیسا آدمی ہے، نیند ویسا، لیکن سوتا ضرور تھا کروٹ۔ اب یہ تو وہ بھی نہیں سوئے نا، اس لیے ایسے آدمی کی تاریخ مجھے ملی ہی نہیں کہ کوئی ایسا بھی زندگی گزارے ہیں کیا۔ بہرحال اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب کچھ دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم کو اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنی چاہیے تاکہ دلوں کی صفائی ہو جائے، اللہ کی طرف ہمارے دل مائل ہو جائیں، اللہ کے لیے ہر کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ انشاءاللہ اس کے متعلق اور بھی حدیثیں ہیں، ان کو پھر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر کام کتاب و سنت کے مطابق اور صحیح نیت کر کے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کرے، کرونا وائرس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے،
مسجدوں کے لیے مسجدوں کو اللہ تعالی ہمیشہ کھلا رکھے، نمازیوں کو مسجد آنے کی توفیق بھی دے، اور اللہ تعالی ہر بیماری سے سب کو بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔